تو صحابہ اس زمانے میں اس دعوت والی عظمت کو اور محنت کو اور اس راستے سے اللہ کی غیبی مددوں کو اور حفاظت کو اتنا جانتے تھے کہ جب آقا دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ نے اس کو جیش کو تیار رکھا اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے فرما دیا، اب جب وہ جیش اسامہ کو روانہ کر دیا گیا تو ادھر آقا دنیا سے پردہ فرما گئے اور مدینے سے جیش اسامہ رخصت ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور طائف، ان تین علاقوں کے علاوہ پورا حجاز ارتداد کی لپیٹ میں آ گیا اور صبح کے مزاج بگڑ گئے اور انہوں نے اعلان کر دیا ہم نماز پڑھیں گے، اسلام کو تسلیم کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا ہے تمہارا مشورہ؟ تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، یہ وقت نازک ہے، ہم کمزور ہیں، جب تک کہ طاقت مجتمع نہ ہو جائے آپ ان کے اسلام کو یوں ہی قبول کر لیجئے اور بغیر زکوٰۃ کے مان لیجئے۔ تو فوراً آپ بے قرار ہو گئے اور بے قرار ہو کے آپ نے فرمایا ارے تم یہ کہہ رہے کہ ہم کمزور ہیں، اگر ان کے ساتھ شجر اور حجر بھی ہو جائے اور پہاڑ و سمندر بھی ان کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آ جائیں، ابو بکر ٹھہر نہیں سکتا، اَيُنْقِصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میرے جیتے جی دین میں نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں، میں اسے گوارا نہیں کرتا۔ ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے اور ان کو دعوت کا پیغام پھر پہنچائیں گے تاکہ وہ بغیر قتال کے اس کے اندر آ جائیں۔ تو یہاں آپ گئے اور محنت کی۔ مختصر قصہ ہے کہ 3 دن اور 3 رات مدینے کے اندر ایسے گزر گئے کہ صحابہ کہتے ہیں ایک بالغ مرد مدینے میں نہیں ہے اور پورے دنیا کا نشانہ مدینہ بنا ہوا ہے اور ہرقل روم اپنی فوجوں کو لے کے للکارتا ہوا اور غسانیوں کے قبیلوں کو گویا اپنے ساتھ لیتا ہوا اور دوسرے دشمنان اسلام کی حمایت کے ساتھ آگے بڑھا رہا اور یہ کہہ رہا کہ آج کا دن پھر نہیں ملے گا، آگے بڑھو۔ اب وہ جس راستے پہ آتا تو آپ نے اس تیزی کے ساتھ دعوت کے کام کے لیے جماعتوں کو بنا کے روانہ کیا کہ 6 سمتوں میں آپ نے جماعتیں روانہ کی اور کہا فجر یہاں پڑھنا، ظہر یہاں پڑھنا، عصر وہاں پڑھنا، مغرب یہاں پڑھنا، اپنے آپ کو تھکا دینا اور دعوت کی بات و پیغام کو پہنچانا۔ وہ طائب ہو گئے اور دعوت کو قبول کر لیا تو چھوڑ دینا، ورنہ پھر ان کے ساتھ قتال کا معاملہ کرنا۔ اب صحابہ نکلے اور گئے، اللہ نے ان کو وہ روب اور وہ ہیبت دی۔ اب ادھر لوگوں نے پوچھا امیر المومنین اے خلیفہ رسول اللہ آپ کتنا نازک معاملہ کر رہے ہیں، دشمنوں کا نشانہ پورا مدینہ ہے اور مدینے کو آپ سب سے خالی کر دے رہے۔ آپ نے فرمایا ارے تم کیا ڈر رہے ہو، اگر ہمارے گھرانے کی اور امہات المومنین کی لاشوں کو اگر بھیڑیے کھینچ کر لے کے چلے جائیں تو ابو بکر اس کو گوارا کرے گا، لیکن نبی کے دین میں ذرہ برابر فرق آنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے روانہ کیا۔ اللہ نے اس روانگی کی عظمت اور ہیبت اتنی ڈالی کہ دشمن کا لشکر ایک طرف سے گزرتا تو اسے پتا چلتا ابھی ایک وفد ان کا لشکر باہر گیا ہے۔ وہ کہتے ان حالات میں باہر گیا، اب آگے بڑھے تو پتا چلتا عصر کی جگہ پہ کہ یہاں سے بھی گیا، مغرب کی جگہ پہنچے تو پتا چلا کہ یہاں سے بھی گیا، تو ایک لشکر گیا اور اوپر سینکڑوں لشکر نظر آ گئے اور اللہ نے ان پہ اتنی ہیبت ڈالی کہ 3 دن اور 3 رات پورے مدینے میں ایک بالغ مرد نہیں اور اس کے بغیر اللہ نے حفاظت کر کے دکھلا دی اور قیامت تک بتلا دیا کہ اے ایمان والو اگر تم دعوت اللہ کا کام کرو گے تو ہم تمہاری حفاظت غیب سے کریں گے۔ اب یہ حفاظت کر کے اللہ نے دکھلا دی اور یہیں سے علماء نے ان باتوں کو نکالا کہ جب مسلمان اسلام کو چھوڑ دے تو کافروں سے پہلے مسلمان کو دعوت دینا ضروری ہے تاکہ مسلمان اسلام کے اوپر قائم رہے اور اسلام پہ باقی رہے۔ اور اسی کو فرما دیا کہ ایک مسلمان کا اسلام پہ قائم ہونا 100 غیروں کے اسلام میں داخل ہونے سے زیادہ قیمتی ہے، اور فرمایا ایک کافر کا اسلام میں داخل ہونا 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ جس کا جی چاہے مکتوبات ربانی دیکھ لے اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریرات کو دیکھ لے اور منہاج العابدین کو دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ دعوت کی اہمیت کتنی ہے۔ تو فرمایا کہ جب مسلمان اسلام کو چھوڑنے لگے تو پہلے مسلمان کو دعوت دو اور اس کو اسلام کے اوپر کھڑا کرو۔ ایک مسلمان سے اسلام نکلنے پہ جتنا نقصان ہوتا ہے اتنا 100 غیروں کے اسلام میں داخل ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس کام کو چلایا گیا کہ بھئی پہلے اپنوں میں محنت کر کے ایک ماحول بناؤ، اپنے میں اللہ کا تعلق ہو، اپنے میں نبی کا تعلق ہو، اپنے میں نبی کے اعمال کا ذوق ہو۔ ابھی تو میرے دوستو مشرکین کے ذوق ہمارے ذوق بنے ہوئے ہیں، ابھی تو بت پرستوں کے طریقے ہمارے گھروں میں پرورش پا رہے ہیں،
ابھی تو یہود و نصارہ کے مزاج میں ہماری اولاد رنگ رہی ہے، اس لیے کہ کبھی ہم نے محنت کی دعوت کی نہیں کی۔ تو پہلے ان چیزوں کو چھڑا کر امت کو دعوت پہ کھڑا کرو۔ اگر امت دعوت پہ کھڑے رہے گی تو انسانیت کو ہدایت ملے گی اور حق دنیا کے اندر چمکے گا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس محنت کے اوپر اٹھایا اور دعوت والی فکروں کے اوپر چلایا، اور رات دن پھر اس امت کی شفقت اور محبت میں کہ یہ امت قربان ہو رہی ہے، آپ دیکھ کے تڑپ رہے ہیں، یہ شہید ہو گئے، ان کی عورتیں گھر میں بیٹھ کے اشعار پڑھ رہی ہے، جوانی میں سہاگ گزر گیا اور ہمارے یتیم بچوں کے سروں پہ کوئی ہاتھ رکھنے والا بھی نہیں رہا، آقا گزر رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی، آپ بھی کھڑے ہو گئے اور ان کے رونے میں شریک ہو گئے اور فرمایا اللہ کے لیے صبر کرو، تمہارا نبی تم سے وعدہ کرتا ہے حوض کوثر پر تمہارے شوہر سے تم کو اور تمہارے بچوں کے باپ کو بچوں سے ملاؤں گا اور وہاں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کروں گا۔ ان حالات میں آپ کے دل کے اوپر بے چینی اور بے قراری ہوتی، آپ ان صدمات کو جھیلتے، لیکن چاہتے یہ رہے کہ ہدایت کا میدان دنیا میں عام ہو اور دعوت کی فکروں کے اندر امت کا ایک ایک فرد کھڑا ہو اور ان قربانیوں کے اوپر اپنے آپ کو چلانے والا بنے۔ ان محنتوں میں چھوٹوں کو اٹھایا، بڑوں کو اٹھایا، اپنے گھرانے کی قربانیاں دے کے دکھلا دی کہ اے میری امت دیکھ لو، میری 2 بیٹیوں پہ طلاق پڑی تو صرف ہدایت کی محنت کے لیے پڑی اور دعوت کی قربانیوں کے لیے پڑی، اور میری چہیتی بیٹی کی شہادت واقع ہوئی تو دین کی محنتوں کے نتیجے میں ہوئی، ہجرت ہوئی اور آپ اپنی لاڈلی بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرت زینب کو یاد کرتے اور بے چین اور بے قرار ہوتے، اور جب مدینے کے اندر بدر کا واقعہ پیش آیا اور بدر کے قیدی لا کر باندھ دیے گئے تو ان میں آپ کے داماد بھی تھے، حضرت زینب کے شوہر بھی تھے، جب ان کی رسیوں کو تو رات کی تنہائی میں ان کی کراہیں نکلی، جب انہوں نے آہیں بھرنا شروع کی تو آقا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے، صحابہ دوڑ کے گئے کہ کس کی آہیں ہیں، تو دیکھا کہ حضرت زینب کے شوہر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ سمجھ گئے کہ آقا کو اپنی بیٹی یاد آ گئی، اور اب وہ لوگ جا کر تیزی کے ساتھ ان کے مشکیزے کو ڈھیلا کر دیا اور اس کسے پن کو ختم کر دیا، اور سبوں نے رو کر کہا کہ آقا ہم ان سے فدیے میں کچھ نہیں دینا چاہتے، اور جب فدیے کا مطالبہ ہوا تو حضرت زینب نے اپنا مالا بھیجا تھا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، تو اپنی بیوی بھی یاد آئی، اپنی بیٹی بھی یاد آئی، جب اس مالے کو دیکھا تو آقا کی آنکھوں سے اور آنسو بہ گئے۔ صحابہ نے کہا ہے اللہ کے حبیب ہم ان سے کوئی فدیے میں کچھ لینا نہیں چاہتے، بس اس عہد و پیمان پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے آپ کی ملاقات ہو جائے۔ آپ کا چہرہ بھی کھل گیا اور وہ بھی وعدہ کر کے چلے گئے، اور جب پہنچ کے مکے سے انہوں نے آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجنا چاہا تو مکے کے سردار آ کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور کہا ارے کیا ہو گیا تجھے، غیرت کہاں چلے گئی، بڑے بڑے 70 سردار ہمارے ختم کر دیے گئے اور بدر میں ہمیں رسوائی ہوئی، ذلت ہوئی، اور تم دن دیوالے نبی کی بیٹی کو نبی کے پاس بھیجتے ہو، اگر تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے رات کے اندھیرے میں بھیج لینا، ابھی تو رہنے دو۔ اب انہوں نے واپس لا لیا۔ حضرت زینب پھر مایوس ہو گئی کہ ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دور ہو گیا اور ان سے ملاقات کا وقت نہیں آیا۔ جب رات کا اندھیرا ہوا تو پھر وہ تدبیر کی گئی اور پھر آپ کو ایک اونٹ کی پیٹھ پر بٹھایا گیا اور اس اونٹنی کو روانہ کیا گیا۔ راستے میں حبار ابن اسود کو پتا چلا اس راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی گزرنے والی ہے، وہ اپنی تیر کو کمان پر لگا کر اپنے ترکش کو جمائے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جب آپ کی سواری گزری اس نے دور سے نشانہ بنا کر چھوڑا، وہ نشانہ آپ کے پیٹ کو پھاڑ دیا اور آپ حاملہ تھی، آپ کا بچہ ضائع ہو گیا۔ سواری سے لڑکھڑاتے ہوئے لاڈلی بیٹی نبی زادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑی اور خون میں لطف ہو گئی، اب بڑی مشکل سے کسی نے سنبھالا دیا، پھر حوضت پہ بیٹھی، اب اونٹنی چلتی رہی، یہاں تک کہ ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے استقبال کو نکلے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آپ کی بیٹی کی سواری کو پہنچائیں گے۔ آقا کو اطلاع ملی کہ میری بیٹی مدینے کے سرحد کے قریب آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو گئے اور محبت میں اپنی بیٹی کے اکرام کے لیے چل پڑے اور مدینے کی سرحد پر آئے، اور جب سرحد پر آئے تو دیکھا کہ حوض سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے اور بے قرار تڑپنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی زینب تجھے کیا ہو گیا، تیرے باپ کی آنکھیں تجھے دیکھنے کو بے قرار ہے، دکھ رہی ہے، اور تو کیوں اس طریقے سے بے چین ہے۔ جب اونٹنی کو بٹھایا گیا اور حوض کو کھولا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ کے مبارک آنسو چہرے پہ ڈھل گئے۔ ارے میری بیٹی زخمی ہے اور اس کے زخموں میں مٹی بھری ہوئی ہے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان زخموں کو پہنچا، اس مٹی کو نکالا اور کراچی کی بیٹی کو اپنے مبارک ہاتھوں پر اٹھایا اور لا کر اپنے مبارک بستر پہ لٹایا۔ آپ کے آنسو ٹپک گئے، فرمایا میری بیٹی صبر کر لے اور ان زخموں کو برداشت کر لے،
اللہ کے دین کے لیے تیرا باپ بھی تھک رہا ہے اور تو بھی دین کے لیے ان مشقتوں کے اور مجاہدوں میں گھل رہی ہے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے مرہم پٹی کی. صحابہ کہتے ہیں اتنے بے قرار رہے, صبح شام اپنی لاڈلی بیٹی کے سرانے بیٹھتے, اس کو تسلی دیتے, اس کا دل بہلاتے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتے اور خوش ہوتے. لیکن 2-3 دن گزرے کہ اس تکلیفوں کے اندر لاڈلی بیٹی تحمل کا برداشت نہیں کر سکی اور اللہ کے راستے کی شہادت کے مرتبے کو پا گئی. جب شہید ہو گئی تو آقا بے قرار ہو گئے. آپ نے جنازے کو تیار کروانے کا حکم دیا. جنازے کی نماز پڑھائی, بہتے ہوئے آنسوں سے اپنے کاندھے پہ اٹھایا, قبر مبارک میں خود اتر گئے. فرمایا میری بیٹی کو مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بیٹی کو لٹا دوں. اور لٹایا تو اس کے بعد دارو قطار رو پڑے. اتنے رو پڑے کہ صحابہ آپ کو دیکھ کے پگھل گئے اور بہت دیر کے بعد کبھی آسمان کو دیکھتے, کبھی اپنی بیٹی کو دیکھتے. پھر بہت دیر کے بعد چہرے پہ ایک انبساط آیا اور اطمینان آیا. اور جب باہر آپ تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ اتنے بے قرار ہوئے اور اتنے تڑپ گئے اور پھر بعد آپ کے چہرے پہ اطمینان آیا. فرمایا کہ میں اپنے اللہ سے مانگ رہا تھا, اے مولا زینب کمزور ہے, زخموں میں چور رہ کے آئی ہے, آپ جانتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دے کے پہنچی ہے, اس قبر سے حفاظت کرنا اور یہاں اس کو کسی تکلیف کے پڑھنے سے بچا لینا. فرمایا کہ اللہ نے مجھ کو اس جواب میں کہا اے ہمارے نبی تم سے زیادہ ہم تمہاری بیٹی کا خیال کریں گے اور اس کی حفاظت کا سامان کریں گے. جب مجھے اطمینان ہوا, صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی محبت تھی کہ بار بار وہ بیٹی زندگی میں یاد آتی اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے اور بیٹھنے والوں سے کہتے کہ اے لوگوں تمہارے نبی کی بیٹیوں میں ایک بیٹی تھی اور اس کا نام زینب تھا اور وہ تمہارے نبی کو بڑی پیاری تھی اور وہ بھی نبی سے پیار کرتی تھی, میں اسے چاہتا تھا وہ مجھے چاہتی تھی. ہجرت نے ہم کو جدا کر دیا اور جب آنے کا وقت ہوا تو دشمنوں نے یہ سلوک کیا اور اس بیٹی نے کراتے ہوئے اپنا دم توڑا اور شہادت کے مرتبے کو پایا. تو میرے دوستوں کی شفیق نبی نے اپنی اولاد کی شہادت دے کر امت کی مغفرت کو مانگا ہو اور امت کو دعوت کی محنت کے اوپر کھڑا کروایا ہو اور رات دن اس کے لیے اپنی زندگی کو دعوت اللہ کی محنتوں میں گھلایا ہو اور انہی محنتوں میں صبح اور شام اپنی پوری کرا دی ہو اور مانگنے کا وقت آیا تو گھرانے سے زیادہ اتنا بھلا میری امت کا حساب قیامت کے دن میرے ہاتھ میں دے دینا. اللہ تعالیٰ شان اپنے نبی کی کیفیت کو جانتے تھے, اللہ بالغیوب ہے, لیکن اپنے حبیب کی تسلی کے لیے جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ اور ہمارے حبیب سے پوچھو کہ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنی امت کا حساب کیوں مانگتے ہیں. جبرائیل نے آ کر اللہ کا سلام اور پیغام سنایا تو آقا فرماتے میں رو پڑا اور رو کر یہ کہا کہ جبرائیل میری امت کمزور ہے, یہ خطاؤں اور قصوروں میں لطف ہو جائے گی اور قیامت کے دن علی اعلان حشر کے میدان میں اگر ان کا حساب پوچھا گیا تو یہ رسوا ہوگی. میرے اور انبیاء کے دشمن وہاں پر ہوں گے اور میرے بھائی انبیاء دیکھیں گے کہ خاتم النبیین کی امت رسوا ہو رہی ہے تو میرے دل کی نگاہ سے چھپا کر اپنی امت کا حساب لے لوں. حق تعالی شانہ نے جواب میں فرمایا جبرائیل ہمارے نبی سے کہہ دینا آپ اوروں کی نگاہ سے چھپانا چاہتے ہو اور آپ کا رب آپ کی نگاہ سے چھپا کر اور رحمت کی چادر اڑا کر آپ کی امت کا حساب لے گا. اے میرے نبی میں آپ کی امت کو رسوا نہیں کروں گا اور ذلت میں پڑھنے نہیں دوں گا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, جس لاڈلے نبی نے اس امت کو اتنا چاہا ہو, ہم خطاکاروں گناہگاروں کو اللہ نے اس امت میں شامل فرمایا. اللہ اس بے مانگی ہوئی دولت کی قدردانی کی توفیق دے اور نبی کی اس پکار کو اور ان کی ان ارمانوں کو اور ان کی ان بے قراریوں کو اپنے سینے سے لگانے والا بنا دے اور دنیا کی محبتوں اور راحتوں میں اپنی جان و مال کی غفلتوں میں پڑنے سے اس کے لیے میرے دوستوں اللہ و دعوت کا ماحول بنائے, وہ دین کی محنتوں کا ذوق بنائے اور اس میں ہماری جوانی اور بڑھاپوں کو قبول فرمائے. اس کا پہلا زینہ ہے اصل تو یہ ہے کہ اللہ موت کی آخری سانس تک ہم کو دین کی محنت کے لیے قبول کرے اور موت تک ہمیں دعوت اللہ کے کام میں چلا لے اور اس کے ذوق کو بنانے کے لیے یہ 4 مہینے اور 40 دن ایک ابتدائی قدم ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے وہ تازگی دے اور باقی زندگی ایمان کی محنت میں میری اور آپ کی قبول کرے. اب اللہ کے بھروسے ہمت کر کے طے کرو اے اللہ آپ راضی ہو جائیں اور ہمارے اس کہنے سننے کو بہانہ بنا دیں اور پوری دنیا میں ہدایت کا منظر قائم کر دیں اور ہم کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لیے دین کی محنت میں قبول کر لے. اس نیت پر ہم ارادے کریں اور اللہ غیب سے ہم سب کو قبول کریں. کرو بھائی ارادے, اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.